کہ اس بارے میں میری چند تقاریر ہوئیں، وہ کتابوں کے حوالہ جات۔ دراصل متکلم کی رائے یہ تھی، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ارادہ کروینے تے پورا نہیں کروینے، مطلب تسی نال نال چنگے کام کر دوی تے میں تسنوں پاک کر دوی سا۔ جب اس جگہ فرمایا ارادہ فرماتا ہے پروردگار، اور دوسرے فرمایا اذا اراد اللہ شیئا فانما یقول له کن فیکون۔ ارادے کے بارے میں قرآن نے پروسیجر بتائی ہے، جب کسی کام کا ارادہ کرے تو پھر ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی کہیں منصوبہ بننے جائے، فرادہ کن فیکون ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ارادہ فرمایا اور ان کو پاک کر دیا۔ لیکن فعل مضارع کے صیغے سے یہ شبہ گزرتا کیوں ہے؟ اگر وہ کرتے تو اس وقت جو آل بیت تھے ان کی پاکیزگی کا ثبوت ہوتا، قیامت تک آنے والی اولاد کے بارے میں پاکیزگی کا ثبوت نہ ہوتا۔ مضارع فرما رہے ہیں، مضارع اصل جانے گہیں منجیلے تھانا کی، کھیری کی، باک، اڈر جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، اردو میں کہتے ہیں باک۔ تو کوئی بھی نہیں ماننا لگے، آنے سکتا شہر گران تک ہی انہاں اکھیاں نا گران تک ہی شہر جو پیدا ہوئے ہیں بکنگم پیلس ہمارے کلاج تک کو پوچھا میرا سندو سیدہ مڑا گران ہے اترا ہون سال کوئی دیڑے میں ممبر قسمتی ڈالیا تھا، میں بنائی تھی بعد مڑا پتری ہے ایک بڑیا ممبر تو پکی کرائی ہے، تو میں تو گران رہنے والا وہ کہتا ہے من نے کھیری کی آنے کھیری کی ایک پسے لگا ہونا بچہ یا کٹا دوسرے دونے اللہ لگا ہونا، وہ کھیری دونے درمیان سانجی ہونی۔ ایسا وجہ تو اس فعل ہے کہ مضارع آکھنے کے ادھر ماضی چھکڑی ہونی ادھر مضارع چھکڑا تو نام کٹا ٹلنا تو نہ گوالا ٹلنا، اے بھی دوئی کنا تو او بھی ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مضارع وہ فعل ہے جرا اون ماضی بھی بھی وقوع پذیر ہویا اگے بھی ہونا رہسی۔ رب نے کہا کہ حسن و حسین کو، خاتون جنت کو، مولا مرتضیٰ کو، جس طرح ان کو پاک کیا ہے نا، قیامت کی گرمی تک المہدی منا اہل البیت، امام مہدی آخر الزمان جو ہے وہ بھی ہم میں سے ہوگا۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تطہیر وہاں ختم نہیں ہو ہمیشہ کے۔ اس کے اعتراضات اصل میں دو تھے، ایک یہ اعتراض تھا کہ فعل مضارع ہے، اس کا جواب مولانا بکر نے کافی دیا۔ میں نے قرآن مجید کی نص صریح پیش کر دی ہے کہ ارادے کا پروسیجر کیا ہے، جب ارادہ کرے تو کہتا ہو جاتا ہے، اس کا مطلب ہو گیا۔ دوسرا یہ مطلب ہے تو نال نال لیکیں کرنے وینچو تو میں تو نال نال پاک کرنا وینچا۔ یہ ایک بات تھی جو نہایت منحوس ہے اور اس کا قرآن مجید کی تفسیر سے کوئی تعلق نہیں۔ کیوں؟ اس کو غلط فہمی یہ ہے کہ یہ تطہیر آل بیت کے عمل کا نتیجہ ہے، اعمال تبلیغیہ پر عمل کرنے کے نتیجے میں یہ فضیلت ملی ہے۔ مگر آپ کو یاد رکھنا ہوگا فضیلت کی قسمیں ہیں دو، ایک فضل الہی سے ملتی ہے، ایک اعمال تبلیغیہ پر عمل کرنے کے نتیجے میں ملتی ہے۔ دونوں میں وزن کس کا زیادہ ہے؟ فضل الہی کا۔ کیوں؟ آدمی کے عمل کے نتیجے میں جو ملے وہ تو مزدوری کے طور پر ملے گی، مزدوری کس چیز کی ہوگی؟ اس کے عمل کی، اس کے عمل کی ایک حد ہے، اس لیے ملنے والے معاوضے کی ایک حد ہے۔ فضل الہی کی ذریعے سے ملنے والی فضیلت، اس کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ فضل الہی کی کوئی حد نہیں، اس لیے اس کے ذریعے سے ملنے والی فضیلت کی کوئی حد نہیں۔ میں کل ہی مطالعہ کر رہا تھا تو ہمارے جو کتب تفسیر ہیں انہوں نے اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ اس کے تحت لکھا ہے کہ جب کل روئے زمین پر پانی تھا اس وقت ایک گھر ابھرا، اس گھر کو اللہ تعالیٰ نے تمام روئے زمین پر فضیلت عطا فرمائی۔ اب میں پوچھتا ہوں اس گھر نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، اس کو کیوں فضیلت عطا فرمائی؟ اس میں کیا رکھا تھا؟ اللہ کا فضل، اللہ نے اپنے فضل سے فضیلت عطا فرمائی۔ سارے نبیوں کو جو باقی تمام سوسائٹی پر فضیلت عطا فرمائی،
نبیوں نے پیدائش سے پہلے کیا کیا جس کی وجہ سے فضیلت ملی ہے؟ جب وہ مکلف ہی نہیں تھے، ڈیوٹی تو پہلے اس کی امپوزیشن شرط ہے، پہلے لاگو ہو بعد میں کریں۔ جب وہ مکلف ہی نہیں تھے، پیدائشی طور پر ان کو پوری انسانی سوسائٹی سے، فرشتوں سے افضل پیدا کیا۔ اب میں یہ پوچھتا ہوں ان کو یہ فضیلت کس نے دی ہے، کیوں دی ہے؟ اعمال کے نتیجے میں دی ہے؟ نہیں، فضل الہی کے نتیجے میں ملی ہے۔ اب نمازوں کے ذریعے سے کوئی نبی کے برابر ہونا چاہے، یونیورسٹیوں میں علم حاصل کرنے کی وجہ سے ان کے برابر ہونا چاہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس کی فضیلت اس کے عمل کے ساتھ وابستہ ہے، عمل محدود ہے، لہذا فضیلت محدود ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو جو فضیلت ملی ہے وہ فضل الہی سے ملی ہے، نہ فضل الہی کی کوئی حد ہے، نہ نبیوں کی فضیلت کی کوئی اچھا، اگر ایک صحابی ہے اس نے کلمہ پڑھا ہے، اس آدمی نے شراب بھی پی ہے، بدی بھی کی ہے، اور بھی کوئی برا کام کیا ہے، اس حالت میں پوچھتا ہوں ولی افضل ہے کہ وہ افضل ہے؟ صحابی افضل ہے، سبحان اللہ۔ صحابی افضل ہے، کیا وجہ ہے؟ عمل اس کا زیادہ اچھا ہے، درجہ اس کا زیادہ ہے۔ اس کو جو فضیلت ملی ہے وہ اپنے عمل کے نتیجے میں ملی ہے، اس لیے اس کی ایک حد ہے، اور جو اس کو فضیلت ملی ہے وہ فضل الہی سے ملی ہے، نہ فضل الہی کی کوئی حد ہے، نہ صحابی کے درجے کی کوئی حد ہے۔ جس طرح صحابہ کو فضیلت ملی تجھے کوئی کھجلی نہیں ہوئی، یہ نہیں کہ نالا کرنے میں انشاء تو تھوڑی صحابی بنانا میں انشاء۔ سبحان اللہ، ظلم کی انتہا ہے۔ خواجہ گولوی رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر بڑا وضاحت اس کو سنی شیعہ کے درمیان جو التصفیہ بین سنی و شیعہ اس کے اندر لکھا ہے، کہا اس کا در بخیر میں عربی رحمت اللہ کی عبارات پیش کی ہیں، ان کا آل بیت اطہار کو ملنے والی فضیلت ان کے عمل کا نتیجہ نہیں ہے، اس لیے عمل اس کا بگاڑتا بھی کچھ نہیں ہے، بے شک کافر نہ ہو جائے۔ اور بخیر میں عربی نے لکھا کہ اس کے لیے کافر ہونا محال بالذات ہے، سید کے لیے کافر ہونا محال بالذات ہے۔ کیوں؟ جس کی تطہیر کا خدا اعلان کرے، اگر وہ کافر ہو جائے تو انما المشرکون نجس، کفار جو ہے ناپاک ہے، پلیت ہے، تو جس کی پاکیزگی کا رب دعویٰ کرے، رب کے قول کی تکذیب لازم آتی ہے، اور تکذیب باری تعالیٰ جو ہے محالات ذاتیہ میں سے ہے۔ محالات ذاتیہ ہمیشہ کے لیے محال ہوتے ہیں، ان کے اندر امکان کا کوئی پہلو نہیں ہوتا، اس لیے مرید ابن عربی فرماتے ہیں سید کے لیے کافر ہونا ہے ہی محال ہے۔ کیوں بھائی بات سمجھ نہیں؟ ہر شخص کے لیے جو امتی بن کے آیا ہے اس کے لیے کافر ہونا ممکن ہے۔ نصیب جیتنا سید بنیا ہوا ہے، میں سیدہ کی کڑی دیتی اس وقت سید، سیدہ نے گماں رہنا اس وقت سیدہ، ہاں وہ دلیہ کو بیچا کرا صلاحیت، آقا کرے یہ جو ہے نا ہمارا صلاحیت، یہ کہے تو لنگور کی طرح چلان لگا، ہم جھوٹ بولتے ہیں تو اللہ جانتا ہے، ہم جھوٹ بول ہی نہیں سکتے، اور کیوں نہیں بول سکتے؟ ہمارا مسجد والی گلی میں گھر ہے، میں پکا شاہ جی ہے، سید نسب سید ہو، اس کے لیے جو کفر ہے محالات میں سے ہے، کیونکہ تطہیر کا اعلان رب نے کیا ہے، اور تطہیر میں اور کفر میں منافات ہے، اس سے کس میں باری تعالیٰ لازم، یہی کتاب اختیار کیا ہے مغیر بن عربی فتوحات مکیہ میں، واضح طور پر کہا سید کے لیے کافر ہونا محال ہے۔ اگر کچھ بھی اعمال کرے تطہیر اس کی ضائع نہیں ہوتی، کیوں؟ اس کے عمل کی وجہ سے ملی نہیں، ملی فضل الہی سے ہے، فضل الہی میں کوئی کمی نہیں، اس لیے تطہیر میں کوئی کمی نہیں۔ اگر ملی ہوتی اس کے اعمال کے ذریعے سے اعمال خراب ہوتے تو جاتی رہتی، ادھر کوئی لسا والا سید ملی کوری تو نہ کیا کرو یار، سبحان اللہ، الصالحون للہ والطالحون لی، ہمیں تو چھوڑیں، میرے منیر جو ہے نا اس کے اندر حضرت بولی قلندر کا ایک واقعہ لکھا ہے، کسی سید زادی کے بارے میں کوئی کمزور بات کسی نے کی، کسی بادشاہ نے، تو بولی قلندر بادشاہ کے نام چٹھی لکھتے، کہتے ہیں میری بات سنو، سادات افضلندو ببد فضل شان جلی، اولاد مرتضیٰ جگر گوشہ نبی، کہتے ہیں آل بیت رسول سادات جو ہیں یہ افضل ہیں، یہ نبی پاک علیہ السلام کی اولاد ہیں،
مرتضیٰ کی اولاد ہے، نبی پاک کے جگر گوشہ ہیں. آپ فرماتے ہیں برفے لشان نظر مکن خرز جاہلی. پورے اندر کا کلام ہے. اللہ اکبر. اور لکھا ہوا میرے مرید میں ہے برفے لشان نظر مکن خرز جاہلی الصالحون للہ والطالحون لی. ویسے تو کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے، لیکن گورے شریف کے میرے منیر میں لکھا تو پھر کس سے ضعیف ہے؟ پھر تو ماننے والوں کے لیے تو ضعیف نہیں ہونی چاہیے. آئی بات خیال میں؟ برفے لشان نظر مکن اے خرز جاہلی. انہوں نے کما درنا تھا کیا کھوتیا یہ بادشاہ وقت کیا ہے. فقیرہ نے سامنے لائیاں چلائیاں کہہ کی دیاں. برفے لشان نظر مکن خرج جاہلی. اور گدھے ان کے فعلوں پر نظر مت کر. کیوں؟ فضیلت کے فعلوں کی وجہ سے ملی ہے. فضیلت فضل الہی سے ملی ہے. اب جو صحابی کو فضیلت ملی ہے عمل کے دیکھ کے تو نہیں ملی نا. صحابی ہونے کی وجہ سے فضل الہی ہوا. عمل کا جو سلسلہ اتنی نمازیں پڑھے، اتنے روزے رکھے، اتنے حج کرے، اتنی زکات، یہ شرط ہے صحابی کے لیے. ایک نظر سے دیکھا ایمان کی نظر سے ایک مرتبہ سرکار مڑ کے دیکھ رہے تو قصہ ہی بدل جاتا. اچھا میں یہ پوچھتا ہوں کن تم خیر امت تو سارے پہنچ چنگی امت ہو. تساں بھی اسے ضرورت میں بھی ہوں سارے کو چنگی امت. اے جڑے پیچھے پیسے سے جنا دودھ پانی ملانا سا وچ تھے کہ نہیں؟ جنا اٹاں پیتا ہے مرچاں چ ملائی دے بیچنیاں وچ تھے کہ نہیں؟ جنا سمگلنگ کرنی وہ وچ تھے کہ نہیں؟ جنا کوڑیاں قسماں داڑیاں کے کنگیاں پھیری کوڑیاں قسماں نے ٹھیر اگر بابا ہونا سا چوری داڑی اللہ چوٹیاں قسماں نا امام سا عدالت پیش ہونا تو نہ کہا بابا اس سوئی نہ کوئی دھیان کریا دل اندر کیا نہ دی اتنا داڑی بلا دھرا سوئیے ویرت یہ سوڑے بڑے گئی ہے جو مدان کرنے خبردار کب لائیں تھا اے ویلائی اندر کی چیز آپ قسمہ کھائی قرآن ایک داد رکھی پونیاں قسمہ اس دا چاہیے تو نا جس دا پاڑیا پھت چاہی دے ٹوڑنا. اے بھی بچے کہ انہاں کی کڑی دے کن تم خیر امتن یرا اتنے دے پیڑے بندے بچے دے سارے کو چنگی امت کس طرح ہی کہا ان کے عمل کی وجہ سے اگر یہ اچھے ہوتے تو پھر یہ بحث چھڑتی. یہ فضل الہی کی وجہ سے بہترین امت ہے. اور جس طرح پوری امت گنہگار ہو کے ساری امتوں سے افضل ہے، اسی طریقے سے اولاد مصطفیٰ فضل الہی کی وجہ سے تمام اقوام عالم سے افضل ہے. سوریا دنیا نا وقت ابھی آپ سے بولنا مکر سے دس خان اور گال دسے جو انہاں بزرگاں تک کے کتاباں نے ڈھیر کو کھڑی دسے نے انہاں کہا جناب میں اس موضوع دے تقریر نہ کر رہی ہیں جی کرو جی. ہاں آنے کے جل آکھا پاک کرنا تو اے میں نہ کڑتا ہے یہ پہلے پلیت اسی دے میں اکثر پاک کر. اس مطلب اہل بیت پہلے انہیں کوئی پلیتی سی. توبہ یہ خالص کفریہ قسم کا کلام ہے. اہل بیت کے ہیڈ کون ہوتے ہیں؟ جو خاندان کا سردار ہوتا ہے. پہلے تو بیت والا وہ ہوتا ہے سرکار کی ذات ہے. مولا مرتضیٰ اس کے مخاطب ہے، خاتون جنت اس کے مخاطب ہے، حسن و حسین اس سے مخاطب. وہ دونوں تو مکلف ہی نہیں ہیں جو چھوٹے ہیں. سرکار تو نصوص سریہ کی بنیاد پر ہر نبی معصوم ہوتا ہے اور خاتون جنت اور مولا مرتضیٰ محفوظ ہیں. ان میں تکبر کی پلیدی ہے کہاں؟ کہنا سیدہ دے دماغوں وچ بت بڑے اور جڑے نشانہ جنہ سیدہ کی بنایا نا انہوں مطلب می کلے کی سید آکھو تو باقی کسا کی نہ آکھیا ہے. وہ چلیا تو سوچ تو صحیح ماما کے اپنے نلائق پتر چنگے کو لوں سیانے کو لوں زیادہ چنگے لگنے. وہ ایک مائی جنہیں کمائی کرنے لے پتر انہوں نے تڑا نہ کرے لیکن کما پتر وہ جنہیں سیانے تھے محنتی تھے خدمت کرنے سے انہوں نے کہا اماں کمائی تو اساں مری گئے ہیں
خدمت اساں کرنے ہاں جڑے اساں پیسے دینے وہ چوری تو اسے کی چاہی دینی ہے یہ کوئی انصاف ہے یہ تو کی چنگا میں کہا پتر خدا نہیں قسم کھائے دینے چنگا تو ہے لگنا ہے لیکن دکھڑی انگلی نہ پتر درد ہونا دکھڑی انگلی نہ درد ہونا یہ نالائق نہیں پتہ ایسی دنیا بھی خراب ہوئی ہے پتہ نہیں کیا مدرہ کیسی دعا کرنی اللہ بچائے لیکن اے دکھیا اے چیچی انگل دکھنی میں ہے تب بندہ سرہ بستا پھر نہیں رونا چیچی انگلی بستا رونا تے سے چنگے تو ساں یہ خدمت کر رہے ہو اے ماڑا ہے پر اے دکھنا نا اس وقت اس طرح بندہ کتنی عقل اے تو اگر سمجھ آئی سرکار نے کیوں فرمایا جڑے نیک بندے ہو کہ اللہ سے نیک سمجھو یارا جڑے ماڑے نکلی پہ نا ماڑی وجہ تو نہ کچھ نہ ہے وہ دکھڑی انگلی نہ درد ہونا ہے سمجھو بات اس بات کو سوچ کے کبھی غور کرو خدا آپ کو کبھی اپنی اولاد کے بارے میں دکھ نہ دے دعا کرتا ہوں اللہ اس دکھ سے آپ کو پاک رکھے یہ بڑا عذاب ہے لیکن اگر کوئی نالائق نکل پڑے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ساری ہمدردیاں اس کے ساتھ ہوں گی سرکار نے فرمایا جو نیک ہے اللہ کا بندہ سمجھ کے ان کے ساتھ پیار کرو تو جرا کہ انہوں میں کوئی کٹھیا بندہ نکلی پہ نا تو باڑی وجہ اب اگر ان کے اعمال کی وجہ سے تطہیر ملی ہوتی تو وہ ضائع ہو جاتی اعمال کی وجہ سے نہیں ملی فضل الہی سے ملی ہے جیسا شعبی کروڑ بھی گناہ کرے شعبی کے درجے سے گرتا ہے وہ چلیا جڑا شعبی نے مطلب تو فارمولہ سمجھا نبی پاک دی اولاد نے بارے کی نے سمجھا گل پلے پئی کہ نہیں اور یہ قیامت والے دیہڑے آکھو گل نہیں سمجھی اور میں اتفاق نال سیدہ کدے میں نبی پاک دی بارگاہ نہ کدے نالیاں صاف کرنے والا چوڑا بھی مارنا تو ماڑا ہی عقیدہ اور سید ہونا کوئی جرم نہیں سیدہ نے گھر پیدا ہونا کوئی گناہ نہیں مگر ایمانداری نہ دسے گا اچھی طرح سمجھ بھی آئی کہ نہیں ہے امت میں سارے کٹھیا گناہ پائے گئے کٹھیا تو کٹھیا پھر پایا گیا کن تم خیر آمد کیوں علماء کرام تو سنکل بیعظر انصاف پوچھنا اینا بندیا کی بچو کڑی تاک سوکے اینا کی بچو کڑی دے ساری امت چنگی ہے بچ بائی تاک سو بچ بائی تاک سو نا اس طرح مطلب گناہ نے ہونے ہویا تو ساننے کی بہترین منیا نہیں منیا صحابی کروڑ بھی گناہ کرے آگ تھیا کسے کے نبی پاک نے صحابہ نے جوتیاں کی اگر بہتری نہیں نکالا تکا ایمان نہ کچھ نہیں لینا اے ہی بس ہم جھگڑا لو کھانا اور جی اے کیتا سانے او کیتا وہ کفر کیتا سانے یہ نہیں سانے تو پاگلا اے فضل الہی نہ ملیا نتیجہ جب تک کافر نہ ہون اے جانا نہیں جس طرح صحابی ہو کے گنہگار ہو کے پوری دنیا کے ولیوں سے افضل ہے اسی طرح سید ہو کے گنہگار ہو کے پوری دنیا کے لوگوں سے افضل ہے مطلب گل کی تھی بہت لمبی ہوئی گئی سی پھر دوئے آئندہ جڑاتی بھی تو آئندہ 11ویں تو اس پر دساں پھر کنہ کنہ کل افضل ہے پھر پتہ لگ سی گل کتھا بکڑی بھئی سمجھ آئی گا سمجھنے دیا نا گناہ ہے تو فضیلت نہیں جانی یہ سارے امتیاں نے گناہ نے ہونا فضیلت تھی کہ کوئی نہیں صحابی نے گناہ ہونے اور فضیلت صحابی نے تھی کہ کوئی نہیں یہ نصارے نہیں فضیلت کے لیے گناہ گار ہونے کے باوجود تھی ہے تو نبی پاک نے اولاد والے دشمنی ہے جو چیز فضل الہی سے ملے وہ اپنے عمل سے ضائع نہیں ہوتی بس مختصر بات سبحان اللہ اب آپ کے سامنے ایک سب تشریف لاتے ہیں کیونکہ انہاں لوگوں کے سامنے پھر مڑی آئندہ 11ویں شروع بلانا ہونا تو یہ کوئی چنگی طرح امبے گئے ہونا تو پھر دوئے ویلے تو آنے مونڈے ہی درد کرنے پھر مڑی اس نے نہیں دیکھ سا مولانا 10 منٹ تقریر کرو لیکن آئی نہیں کھری کرو طبیعت خوش